شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور یورپی یونین کے امور خارجہ کے اعلیٰ نمائندے نے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ ملک میں شرپسندوں اور انتہا پسندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے 2 الگ واقعات میں 10 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ ملائیشیا کے شہر جوہر میں جاری 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سلطان آف جوہر کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج شام پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور امور خارجہ اور سلامتی کی پالیسی کے بارے میں یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے کاجا کیرس نے حالیہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آج ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلے اور تعلقات کی مثبت رفتار کی تعریف کی۔ انہوں نے نومبر میں برسلز میں ہونے والے پاکستان اور یورپی یونین کے اسٹریٹجک مذاکرات سمیت 2 طرفہ اور کثیر ملکی جاری روابط کے مستقبل کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکام کے درمیان قریبی روابط پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مختلف اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور رسد کی صورتحال کا جائزے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے رسد کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ رواں موسم برسات میں پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب سے زرعی شعبہ شدید متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے بلومبرگ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ مانسون کی تباہ کن بارشوں کے باعث رواں سال ملکی معاشی ترقی کو شدید دھچکا پہنچنے کا خدشہ ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ رواں مالی سال کے لیے 4.2% معاشی نمو کی پیشگوئی کی گئی تھی، مگر تباہ کن سیلاب کے باعث یہ 3.5 سے 4% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان رواں سال پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی سے ملاقات کے دوران کہا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں شرپسند عناصر اور انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں اور بد امنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے بین المذاہب ہم آہنگی اور صبر و تحمل کے فروغ میں علماء کرام کے گراں قدر کردار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار امن اور رواداری کے فروغ کے لیے تمام طبقات کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر علامہ شاہ اویس نورانی نے ملک میں پائیدار امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے حکومت کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک دہشت گرد نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی جو دھماکے سے پھٹ گئی۔ اس کے بعد 3 مزید دہشت گردوں نے کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم سیکورٹی اہلکاروں کی بروقت اور دلیرانہ کارروائی کے نتیجے میں تینوں خارجی کیمپ کے باہر ہی ہلاک کر دیے گئے۔ سیکورٹی فورسز کا کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ شمالی وزیرستان میں ایک اور کارروائی میں فتنۃ الخوارج کے سرغنہ محبوب عرف محمد سمیت 6 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی علاقے میں عام دشمن عناصر کے خلاف سیکورٹی فورسز کی جاری مہم کا حصہ ہے۔ مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف نے بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ریاستی سرپرستی میں بڑھتے ہوئے مظالم کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے تمام شعبوں میں اقلیتوں کی شرکت بڑھا کر بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے عالمی ادارے خوراک نے کہا ہے کہ اس نے جنگ بندی کے بعد اب تک روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 560 ٹن خوراک غزہ پہنچائی ہے۔ ادارے کے ترجمان نے کہا کہ غزہ کے عوام کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی۔ کولمبو میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا ایک میچ سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری ہے۔ اس سے قبل سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ کل دوپہر 2:30 بجے پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے اسی مقام پر ہوگا۔ ملائیشیا کے شہر جوہر میں جاری 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سلطان آف جوہر کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ شام 5:35 پر شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔